اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ومولانا مولا الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وقال اللہ تعالی الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ حاضرین کرام و ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ یہ درس ماہ مبارک رمضان کے نیک ساعتوں اور نیک گھڑیوں میں ہمارا شامل ہے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند عالم ہم سب کو اپنی زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصی طور پر جس طرح سے وہ ہم سے چاہتا ہے عبادت، اس طریقے سے ہم اس کی عبادت کو انجام دیں۔ بہت ہی بابرکت مہینہ ہے، بہت ہی بافضیلت مہینہ ہے، مغفرتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، نعمتوں والا مہینہ ہے۔ اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ ہم سب جتنے بھی ہیں گنہگار ہیں، لیکن اپنے پروردگار عالم کے اس مہینے میں مہمان ہیں، وہ ہمارا میزبان ہے۔ بہرحال خدا سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جیسا کہ یہ درس اور یہ لیکچر جو ہمارا قرآن مجید کی تفسیر کے سلسلے میں چل رہا ہے، انشاءاللہ اس کے پہلے جو ہم نے درس بیان کیا تھا، آپ کے سامنے جو لیکچر تھا، وہ مکی اور مدنی سوروں سے متعلق تھا۔ جو ہماری آخری بحث جو ہوئی تھی مکی اور مدنی سوروں سے متعلق تھا کہ وہ مکی سورہ کسے کہا جاتا ہے اور مدنی سورہ کسے کہا جاتا ہے۔ مکی اور مدنی سورے کا جو پہچاننے کا جو اصل جو طریقہ بیان کیا ہے، خاص طور سے علماء کرام نے خلاصتاً عرض یہ ہے کہ وہ ساری سوریں کی جو مکے کے میں قیام کے دوران جو سوریں نازل ہوئی ہیں اسے مکی کہا جاتا ہے، اور مدینے کے قیام کے درمیان جو سوریں نازل ہوئیں اس کو مدنی کہا جاتا ہے، ولو وہ مدینے میں کے قیام کے درمیان سورہ ولو ہی مکے میں کیوں نہ نازل ہوا ہو، وہ سورہ مکی نہیں ہوگا بلکہ مدنی قرار دیا جائے گا۔ یہ جو ہے اس نظریے کو زیادہ تر علماء کرام نے قبول کیا۔ وحی کی جب ہم لوگ بات کرتے ہیں، وحی کے سلسلے میں گفتگو ہوتی ہے، تو وحی کے سلسلے میں جیسا کہ میں نے پہلے ایک نظریہ بیان کیا تھا کہ کچھ مستشرقین اور کچھ لوگوں کا یہ نظریہ تھا کہ پیغمبر کو یہ احساس نہیں ہو پاتا تھا کہ کب جو ہے شیطان کا وسوسہ آ رہا ہے، کب جو ہے جناب جبرائیل کی طرف سے جو ہے وحی نازل ہو رہی۔ حالانکہ امامیہ اہل تشیع کا یہ نظریہ نہیں ہے۔ اہل تشیع انبیاء کی عصمت کے قائل ہیں، اور یہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ پیغمبر کو خوب علم ہوتا ہے کہ کب وحی نازل ہو رہی ہے، اور یہ پیغمبر پر وسوسہ شیطانی کا اثر نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر جس طریقے سے اپنے وجود کے بارے میں علم رکھتے ہیں، اسی طریقے سے وحی خدا کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں۔ بہرحال ایک جو واقعہ خصوصی طور پر اس سلسلے میں اہل سنت کی طرف سے نقل کیا جاتا ہے، اور اس چیز کو انہوں نے ثابت کرنے کی کوشش کیا کہ پیغمبر اسلام پر شیطان کے وسوسے کا غلبہ تھا۔ تو بہرحال ہمارا یہ عقیدہ نہیں، ہم نہیں مانتے، لیکن چونکہ علم قرآن کے سلسلے میں، علوم قرآن کے سلسلے میں جب وحی کی بحث ہوتی ہے تو یہ بات یہاں پر ضرور آتی ہے، اور جس کو داستان غرانیق کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ داستان غرانیق ایک تہمت ہے، ایک بہتان ہے
پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت پر۔ پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ واقعہ کیا ہے کہ جس کو گڑھا گیا، من گھڑت واقعہ کہ جس کو بیان کیا گیا ہے، جس کو طبری نے اپنی تفسیر میں بیان کیا ہے، جلال الدین سیوطی نے اپنی تفسیر در منصور میں اس کو بیان کیا ہے، جلد 4 صفحہ نمبر 366 میں، اور اس کے علاوہ جو ہے دیگر علماء اہل سنت نے صحیح السند روایت کے ساتھ اس کو جو ہے صحیح السند روایت میں اس کو ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم جو ہے واقعے کو دیکھتے ہیں کہ واقعہ کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ کعبے کے پاس بیٹھے یہ سوچ رہے تھے کہ کاش قرآن میں کوئی ایسا مطلب نازل ہو جائے کہ جس سے قوم میرے نزدیک آ جائے۔ یہ پیغمبر اسلام مکے کے قریب یہ سوچ رہے تھے، اور چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم سے قطع تعلقات پر دکھ تھا، بہت زیادہ رنج تھا، اور آپ چاہتے تھے کہ قربت کی کوئی صورت نکل آئے، اتنے میں آپ کے اوپر سورہ نجم نازل ہوتی ہے، اور آپ نے اس سورہ نجم کی آیتوں کی تلاوت کیا، اور یہاں تک کہ جب یہاں پہنچے کہ افرأیتم اللات والعزی ومناۃ الثالثۃ الاخری، بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور پھر تیسرے منات کو بھی دیکھا ہے۔ تو جب اس آیت پر آپ تلاوت کرتے ہوئے پہنچے تو شیطان نے معاذ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذہن میں درجہ ذیل الفاظ جو ہے ڈال دیے، اور آپ نے اس کی بھی جو ہے تلاوت کیا کہ تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترجا، ایسے بلند مرتبہ بت ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے۔ تو یہ ایک جو ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاں قرآن کی آیتوں کی آپ تلاوت کر رہے تھے، وہیں شیطان نے جب وسوسہ ڈالا تو شیطان کے جملے کو بھی آپ نے پڑھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قریش کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی، بعد میں آپ نے سجدہ کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مسلمانوں نے بھی سجدہ کیا، اس کے ساتھ ہی مشرکین نے بھی سجدہ کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے اپنے خداؤں کی تعظیم و تکریم پر وہ بہت خوش ہوئے۔ ظاہر سی بات ہے اب رسول خود ان کے خدا کی تعظیم کر رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ مشرکین تو خوش ہوں گے ہی۔ مہاجرین حبشہ تک جب یہ خبر پہنچی تو وہ بھی واپس مکے چل دیے۔ جب رات ہوئی تو جب یہ واقعہ ہو گیا، اور جب رات ہوئی تو جبرائیل امین نازل ہوئے اور سورہ پڑھنے کا آپ کو حکم دیا کہ اے حبیب، اے پیغمبر اسلام، آپ جو سورہ پڑھیے کہ آپ کے اوپر سورہ کون سا نازل ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کلمات کی بھی تلاوت کی، وہ جو سورہ نجم اور اس کے ساتھ یہ والا جو جملہ کہ جس میں جو ہے شیطان نے جو آپ کو جملہ جو ہے وسوسہ کیا تھا، اس جملے کی بھی آپ نے تلاوت کی۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یہ دونوں کلمات آپ کہاں سے لے کر آئے؟ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سخت جو ہے ندامت ہوئی، اور کہ اللہ پر آپ نے کذب اور افترا کیا ہے، اللہ کی طرف سے جھوٹ آپ نے پیغام کو جو ہے لوگوں تک پہنچایا ہے۔ اس پر سورہ بنی اسرائیل کی یہ آیت آپ پر نازل ہوئی کہ وَإِن كَانُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِينَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ تو اے رسول، یہ لوگ آپ کو اس وحی سے منحرف کرنے کی کوشش کر رہے تھے جو ہم نے آپ کی طرف بھیجی ہے، تاکہ آپ وحی سے ہٹ کر کوئی اور بات گڑھ کر ہماری طرف منسوب کریں۔ اس صورت میں وہ ضرور آپ کو دوست بنا لیتے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 73۔ اب جو اس سے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ رنج ہوا، بہت زیادہ تکلیف ہوئی، تو خداوند عالم نے آپ کے رنج اور آپ کے غم کو دور کرنے کے لیے اس آیت کو نازل کیا۔
وہ آیت کیا ہے کہ وما ارسلناک من قبلک من رسول ولا نبی الا اذا تمنا القى الشیطان فی امنیتہ فینسخ اللہ ما یلقی الشیطان ثم یحکم اللہ آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا اور نہ نبی، مگر جب اس نے کامیابی کی تمنا کی تو شیطان نے اس کی اس آرزو میں خلل اندازی کی، لیکن اللہ شیطان کے خلل کو نابود کرتا ہے، پھر اللہ اپنی آیات کو محکم کرتا ہے، اور اللہ بڑا دانا اور حکمت والا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 52۔ اس کے علاوہ مزید مطالعے کے لیے اس سلسلے میں جو داستان غرانیق بیان کی جاتی ہے، تفسیر تبری جو ہے اس میں آپ جو ملاحظہ کر سکتے ہیں، جلد نمبر 17 میں ہے، صفحہ نمبر 131 سے 134 تک، اور در منصور جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 366 سے لے کے 368 تک پوری بہت یعنی مفصل طریقے سے اس داستان غرانیق کو بیان کیا۔ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں بھی جو ہے جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 332 میں یہ واقعہ باقاعدہ طور پر مرقوم ہے۔ اب آئیے ہم اس واقعے کے بارے میں جو تھوڑا سا تحلیل کرتے ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں۔ اس خود ساختہ داستان کو دشمنان اسلام، خاص طور سے مستشرقین نے ہاتھوں ہاتھ لیا اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عصمت کو مخدوش اور تار تار کرنے اور دین اسلام کو مطعون کرنے کے لیے اسے خوب اچھالا، اور یہاں تک کہ جو مثلا جو ہے تہمت بھی لگائے، الزام لگائے کہ یعنی ان کا رسول یعنی اس طریقے سے ہے معاذ اللہ کہ شیطان کا وسوسہ بھی ہوتا ہے، ان کو خبر نہیں ہوتی اور لوگوں کو اس کی تلاوت کر کے آپ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ داستان اگر اس میں دیکھیں تو عقل و نقل کے اعتبار سے، نقلی اعتبار سے دیکھیں چاہے عقلی اعتبار سے دیکھیں، نہایت ہی ناقابل توجہ اور سراسر جو جھوٹ، کذب، بہتان پر مبنی ہے۔ اب جہاں پر ہم جو کچھ چیزوں کو جو ہے آپ کو جو تنقیدی جائزہ لیتے ہیں اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں، کس طرح سے یہ داستان پوری جو خود ساختہ ہے اور بنائی ہوئی داستان ہے، اس کی طرف ہم توجہ کریں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز غور فرمائیں کہ داستان جو کہانی بنائی گئی ہے، جو داستان کو بنایا گیا ہے، خود صریحاً قرآن کے خلاف، یعنی کوئی چیز ایسی تو آپ لائیے کہ جو قرآن سے ریلیٹڈ ہو، قرآن کے مطابق ہو، ایک طرف کچھ بات ہو رہی ہے ایک طرف کچھ بات تو ہے۔ اس طرح سے تو خداوند عالم کلام نہیں کرتا ہے نا، خداوند عالم کے کلام کرنے کا انداز ایک طریقے سے ہے، ایک طریقے سے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا ہے۔ لہٰذا یہ جو داستان ہے سراسر قرآن کے خلاف ہے، اس کے اسلوب کے خلاف ہے، اس کے طریقے کے خلاف ہے۔ اور اس سلسلے میں خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کیا کہ ایک طرف خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے کس طریقے سے، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے، وہ اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتا ہے، یہ تو صرف وحی خداوند عالم ہوتی ہے جو اس پر نازل کی جاتی ہے تب وہ کلام کرتا ہے۔ یعنی میرا حبیب بغیر وحی خدا کے کلام ہی نہیں کرتا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب رسول بغیر وحی خدا کے کلام ہی نہیں کرتا تو اس پر جو ہے ان کے اوپر معاذ اللہ شیطان کا وسوسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ خدا نے گارنٹی لی ہے نا، خدا نے ضمانت لی ہے کہ رسول وہی بولتا ہے کہ جو وحی خدا ہوتی، یعنی رسول کا کلام کرنا، گفتگو کرنا وحی خداوند عالم سے ہٹ کر نہیں۔ لہٰذا ہم اس طریقے سے اس داستان کو نہیں مان سکتے کہ یہ صحیح ہے اور یہ واقعہ صحیح ہے۔ نیز ارشاد رب العزت ہوتا ہے کیا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر یقیناً تیری یعنی شیطان کی بالادستی کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ کہاں خداوند عالم عام بندوں کے سلسلے میں ضمانت لے رہا ہے
شیطان نے جب یہ کہا تھا خداوند عالم سے کہ ٹھیک ہے میں تو جا رہا ہوں، میں تو ماتوب بارگاہ خدا ہو چکا ہوں، اب میں قیامت تک لیکن مجھ کو مہلت دے دے، لیکن میں قسم کھاتا ہوں کہ تیرے راستے پر جا کر کھڑا ہوں گا اور اچھے بندوں کو میں بہکانا شروع کروں گا، تو خداوند عالم نے گارنٹی کیا لیا؟ خدا نے عام بندوں کی گارنٹی لیا ہے۔ یہاں رسول کی بات نہیں ہے، یہاں پر نبی کی بات نہیں ہے، یہاں پر پیغمبر کی بات نہیں ہے، یہاں پر عصمت پر فائز لوگوں کی بات نہیں ہے، یہاں پر ایک عام مومن اور ایک انسان مسلمان کی بات ہے، یہاں پر عام خدا کے بندے کی بات ہے جس کے بارے میں خدا نے گارنٹی لیا۔ کیا گارنٹی لیا؟ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ جو میرے بندے ہوں گے اس پر تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ یعنی خدا کہہ رہا ہے جو میرا بندہ ہوگا، میرا بندہ جس کا تعلق مجھ سے ہوگا تو اس پر تیری بالادستی نہیں ہوگی، تیرا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ تو ایک عام انسان پر کی تو خداوند عالم گارنٹی لے رہا، لیکن جو چیز آئے کہ جو رسول ہو، جو پیغمبر ہو، جو نبی ہو، جو اولو العزم نبی ہو، اس کے اوپر کیا شیطان کا جو غلبہ ہو سکتا ہے؟ مثلا ہرگز ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ایک عام انسان کے سلسلے میں خدا نے دونوں طرح سے گارنٹی، یہاں پہ رسول کی گارنٹی لیا، یہاں پر ایک عام بندے کی صورت میں گارنٹی لیا۔ نیز اس کے علاوہ خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے قُلْ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أُبَدِّلَهُ مِنْ تِلْقَاءِ نَفْسِي ان اتبعوا الا ما یوحى الی۔ اے رسول کہہ دیجئے مجھے یہ اختیار نہیں کہ میں اپنی طرف سے اسے بدل دوں، میں تو اس وحی کا تابع ہوں جو میری طرف بھیجی جاتی ہے۔ یہ رسول اسلام سورہ یونس کی آیت نمبر 15 خدا وند عالم نے خود قرآن میں یہ نازل کیا ہے، رسول ان سے کہہ دیے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتا ہوں، میں اپنی طرف سے کوئی بات یا کوئی میسیج نہیں پہنچاتا ہوں، میں اپنی طرف سے کسی بھی چیز کو بدل نہیں سکتا۔ ہاں جب وحی خدا ہوتی ہے تو میں اس کو پہنچاتا ہوں، جو کچھ میں بیان کرتا ہوں وہ وحی خدا ہے جو خدا کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ یہ پہلی چیز۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا رد کیا ہے؟ اگر ہم اس کے بارے میں اس واقعے کی ہم تحلیل کریں تو اس کا رد کیا ہے؟ دوسری چیز یہ روایت جو بیان کیا ہے تبری نے یا جو ہے کیا نام ہے علامہ سیوطی نے در منصور میں، یا جو اس کے علاوہ جو علماء اہل سنت نے جو بیان کیا اپنی اپنی کتابوں میں اور معتبر روایتوں کے اعتبار سے بیان کیا ہے، یہ روایت زیادہ تر تابعین سے منقول ہے، تابعین صحابہ کرام سے نہیں۔ دیکھیں پیغمبر کے بعد کا سب سے پہلا سلسلہ کیا ہے؟ صحابہ کرام کا، جنہوں نے رسول کو دیکھا، ان سے کوئی بات ہم کو حاصل ہو رہی ہے تو اس کی ایک سند ہے، اس کا ایک اعتبار ہے۔ لیکن صحابہ کے بعد جو سلسلہ آتا ہے، جو کیٹیگری آتی ہے، وہ تابعین کی آتی ہے، جنہوں نے کیا نام ہے صحابہ کو دیکھا ہے، رسول کو نہیں دیکھا ہے۔ تو اب یہ روایتیں جو نقل ہوئی ہیں ڈائریکٹ صحابہ سے نہیں نقل ہوئی ہیں، تابعین سے نقل ہوئی ہے۔ اس کی حیثیت اب آپ اسی اعتبار سے پتہ کر سکتے ہیں۔ علم حدیث میں وہ روایت کہ جو تابعین سے نقل کی گئی ہو یا وہ روایت جو صحابہ سے نقل کی گئی ہو، دونوں میں مقام کس کا ہے زیادہ، کہ مرتبہ کس کا زیادہ ہے، وہ آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں۔ تمام اہل حدیث اس کو جو ہے مانتے ہیں، تمام کے تمام جو حدیث کا علم رکھنے والے، علم حدیث کا علم رکھنے والے اس کو جو اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ اصحاب میں سے جہاں تک اگر بات کریں تو اصحاب میں سے اس روایت کو صرف اور صرف حضرت ابن عباس کی طرف اس کی نسبت دی گئی ہے۔ کس کی طرف؟ ابن عباس کی طرف اس روایت کی نسبت دی گئی۔ اور ابن عباس کون ہے؟ ابن عباس بھی ہجرت سے صرف 3 سال پہلے پیدا ہوئے۔ اب آپ تصور کریں پیغمبر اسلام کی ہجرت سے 3 سال پہلے ابن عباس کی ولادت ہوتی، لہٰذا وہ بھی اس واقعے کے عینی شاہد نہیں کہ انہوں نے 3 سال کی عمر یعنی 3 سال پہلے، یہ 3 سال کے پہلے یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے تو آپ کی ولادت ہے، یعنی جب آپ نے ہجرت کیا ہے تو آپ کی عمر 3 سال کی تھی۔ اب جب یہ واقعہ ہوا ہے تو اس وقت آپ عینی شاہد نہیں ہے، ہو سکتا آپ کی ولادت ہی نہ ہوئی یا ولادت ہوئی تو آپ کی عمر 1 سال 1.5 سال 5 مہینے 6 مہینے کی ہے، تو اس طرح سے آپ عینی شاہد کیسے ہو سکتے ہیں، اس روایت کو بیان کیسے کر سکتے ہیں؟ لہٰذا اس اعتبار سے بھی یہ روایت ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے۔ دوسری چیز، تیسری اہم چیز کیا ہے؟ تیسری سب سے اہم چیز وہ کیا ہے کہ یہ جو روایت جو چیز کو بیان کیا گیا یہ عصمت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہے۔
ہم رسول کی عصمت کے قائل ہیں، ذرہ برابر بھی خطا و غلطی کا امکان کے بھی ہم جو اس میں کیا نام ہے ہم قائل نہیں ہیں، ہم عصمت رسول کے قائل ہیں۔ اور یہ روایت جو پوری بیان کی گئی ہے گڑھ کر، یہ عصمت رسول کے خلاف ہے جو اجماع مسلمین سے ثابت ہے۔ چوتھی چیز، آیات کا سیاق و سباق ان کلمات اور اس داستان کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی اگر آیات کا شروع اور بعد کا جس کو سیاق و سباق کہا جاتا ہے، جس کو مطلب لائن کہا جاتا ہے کہ جو اس کا کہاں سے سینٹنس جو مل رہے ہیں برابر طریقے سے، اس کو اگر دیکھیں تو اس طریقے سے بھی یہ بالکل خلاف ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں، آیت نمبر 19 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افرأیتم اللات والعزی ومناة الثالثة الأخرى ألکم الذکر وله الأنثى تلک اذن قسمۃ ضیزی ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بها من سلطان ان یتبعون الا الظن وما تہوی الانفس وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى۔ یہ آیہ کریمہ ہے کہ جس کو جو تسلسل کے ساتھ پروردگار عالم نے نازل کیا۔ ترجمہ کیا ہوگا اس کا کہ بھلا تم لوگوں نے لات اور عزیٰ کو دیکھا ہے اور پھر تیسرے منات کو بھی تم نے دیکھا ہے؟ کیا تمہارے لیے تو بیٹے اور اللہ کے لیے بیٹیاں، یہ جو لات و عزیٰ ہیں جن کے بارے میں بحث کر رہے ہو، جس کی باتیں تم کر رہے ہو، یہ تمہارے نزدیک کیا خدا کے بیٹے ہیں یہ یا خدا کی بیٹیاں ہیں؟ کیونکہ عرب میں ایک جو ہے چیز مشہور تھی، یہ لات و عزیٰ، ان کو یہ لوگ جو ہے عرب، یہ وہاں کے کافرین خدا کی بیٹیاں کہتے تھے کہ یہ خدا کی بیٹیاں۔ تو خداوند عالم نے وہی سوال کیا ہے کہ کیا تم نے لات و عزیٰ کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے منات کو دیکھا ہے؟ کیا تم ان کو خدا کے بیٹے یا بیٹیاں تصور کرتے ہو؟ یہ تو پھر غیر منصفانہ تقسیم ہے۔ دراصل یہ تو صرف چند نام ہیں جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے گڑھ لیے ہیں، اللہ نے تو اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے۔ یہ لوگ صرف گمان اور خواہشات نفس کی پیروی کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس ان کے پروردگار کی طرف سے ہدایت آ چکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں۔ سورہ نجم کی آیت نمبر 19 سے آیت نمبر 23 تک۔ اب اسی واقعے میں، اسی آیت میں جو اگر دوسری طریقے سے دیکھیں تو کیا ہے؟ یہ چیز جو اس طرف اشارہ ہے کہ عرب ان بتوں کو تو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو ننگو آر سمجھ کر اسے زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ دیکھیں المیہ، دیکھیں یعنی بت کو، لات و عزیٰ و منات کو خدا کی بیٹیاں کہہ کر اس کی اتنی عظمت کے قائل، لیکن جو اپنی حقیقی بیٹیاں تھیں ان کو کیا نام ہے تہتیک کر کے، ننگو آر سمجھ کے، اپنے لیے جو کیا نام ہے غلط سمجھ کے ان کو جو ہے دفن کر، زندہ دفن کر دیا کرتے تھے۔ یہ عالم عرب کا۔ بہرحال بھلا اب اس کو جو ہے جب ہم نے بیان کیا تو اس کے اب جو اس کے ذریعے سے ہم اس کے سیاق و سباق کو دیکھ سکتے ہیں کہ بھلا درجہ بالا سیاق و سباق کے ربط میں اس عبارت کا کوئی جوڑ ہے کہ جس کے بارے میں وہ لوگ اہل سنت نے نقل کیا ہے کہ وہ شیطان نے وسوسہ کیا، یہ تو بہت بلند و بالا بت ہیں جن کی شفاعت کی امید کی جا سکتی ہے؟ حالانکہ ان آیات میں تو ان بتوں کی مذمت کی گئی ہے، ان کی تعریف تھوڑی نہیں کی گئی ہے، ان بتوں کی مذمت کی گئی ہے۔ کیا تم ان کو اپنا خداؤں کا بیٹا یا بیٹیاں تصور کرتے ہو؟ کیا ان کو تم پہچانتے ہو؟ کیا تم نے ان کو دیکھا ہے؟ کیا تم ان کو جانتے ہو؟ تعجب کا مقام ہے کہ ان تمام امور کے باوجود عصمت قرآن اور عصمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی اس روایت کو ابن حجر نے اپنی شہرِ آفاق کتاب فتح الباری شرح صحیح بخاری کی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 333 پر صحیح تسلیم کیا ہے، اور وہ اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ سعید بن جبیر کے سوا باقی جن طریقوں سے یہ روایت آئی ہے وہ یا تو ضعیف ہیں یا منقطع، مگر طریقوں کی کثرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کی کوئی اصل ہے ضرور۔ علاوہ برین یہ ایک طریقے سے مستقلاً بسند صحیح بھی نقل ہوا ہے۔ یہ کس نے بیان کیا؟
یہ جو ہے صاحب فتح الباری ابن حجر عسقلانی نے اس چیز کو بیان کیا اپنی کتاب میں۔ اسی طرح جو ہے امام الفقہ و تفسیر طبری نے اپنی تفسیر میں سورہ حج آیت نمبر 52 کے ذیل میں اس روایت کو تسلیم کیا ہے۔ وہاں پر انہوں نے بھی تسلیم کیا، بیان کرتے تعجب کا مقام ہے، تعجب کا مقام یہ ہے کہ امام حساس اور زمخشری نے بھی اسے تسلیم کیا ہے، حالانکہ اس روایت کے کذب پر خود اس کے اندر بڑے شواہد موجود ہیں۔ خود آیت کا صحیح طریقے سے اگر جو ہے ترجمہ دیکھا جائے یا خود آیت کو صحیح طریقے سے تلاوت کی جائے تو اس کے اندر جو شواہد موجود ہیں اس سے خود پتہ چل جائے گا یہ من گھڑت واقعہ ہے، اس کو جو ہے بنا کر پیش کیا گیا۔ چونکہ روایت کے مطابق سورہ نجم ہجرت حبشہ کے زمانے میں نازل ہوئی، ہجرت حبشہ سن 590 میں واقع ہوئی ہے، اور اس روایت میں ذکر ہوا ہے کہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرزنش کی گئی ہے، اور سورہ بنی اسرائیل ظاہر ہے معراج کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اور معراج نبوت کے 11ویں سال میں واقع ہوئی، معراج نبوت کے 11ویں سال میں واقع ہوا، اور سورہ حج مدینے میں نازل ہوا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آیات کے نزول کے زمانوں میں اور داستان غرانیق میں تضادات موجود ہے۔ کہاں 11واں سال نبوت کا، کہاں 5واں سال، کہاں دوسرا سال، کہاں ہجرت، کہاں حبشہ، کہاں معراج، یہ کوئی بھی چیز کسی چیز سے ٹیلی نہیں کر رہی۔ اس خود ساختہ داستان نے ہی رشدی جیسے شاتم رسول کے لیے ماخذ فراہم کیا، اس کے لیے ایڈریس فراہم کیا۔ فتنہ رشدی کے بعد مسلمانوں کو اس ضمن میں سوچنا چاہیے کہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منافی مواد کے بارے میں انہیں متحدہ موقف کو اختیار کرنا ہوگا، اور انہیں متحد جو موقف کو اختیار کرنا چاہیے، اور احادیث کے رد و قبول کے سلسلے میں اس صدی کے مسلمان دماغوں کو سوچنے، تحقیق کرنے اور فیصلہ کرنے کا حق دینا ہوگا، ورنہ رشدی جیسے شاتم رسول کو یا وہ مثلاً جو ہے یاوا گوئی کا موقع ملتا رہے گا، اور وہ اسی طرح کی من گھڑت داستانوں کو، کہانیوں کو، واقعات کو پیغمبر اسلام کی شخصیت سے منسوب کریں گے، اور نئے نئے واقعات رونما ہوتے رہیں گے، جس سے پیغمبر کی ہی صرف شخصیت نہیں بلکہ اسلام جو ہے داغدار ہوگا اور وہ خدشے کی صورت میں ہوگا۔ بہرحال یہی سب واقعات ہیں، یہی سب چیزیں ہیں کہ جس نے رشدی جیسے لوگوں کو جنم دیا، یہی جو سب واقعات ہیں کہ جس نے طرح طرح کے لوگوں کو منحرف کیا اور عصمت رسول کو پر جو ہے داغ لگایا ہے۔ حالانکہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر کیا نام ہے عصمت کے منزل پر فائز ہوتے ہیں، آپ معصوم ہیں، عن الخطا ہے، آپ سے کوئی غلطی و خطا کا امکان نہیں ہوتا، اور خود پیغمبر اسلام کی اس بات کے لیے قرآن مجید نے گواہی دیا ہے، قرآن نے خود اس بات کی ضمانت لیا ہے۔ قرآن کہاں کہہ رہا ہے کہ رسول ہمارا کوئی کلام نہیں کرتا جب تک آپ کے اوپر وحی نازل نہیں ہوتی ہے، جب وحی نازل ہوتی تب آپ کلام کرتے ہیں۔ تو کیسے ممکن ہے کہ معاذ اللہ پیغمبر اسلام پر وسوسہ شیطانی ہو اور آپ کو اس کی خبر نہیں ہو؟ اس کے علاوہ جو ہے بہت سی روایتیں، بہت سی آیتیں، بہت سی حدیثیں جو اس چیز پر شاہد ہے کہ پیغمبر پر کبھی بھی کسی بھی حال میں کسی بھی طرح سے شیطان کا کوئی بھی غلبہ نہیں ہو سکتا۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ بہت بڑی سند ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ خداوند عالم نے خود گارنٹی لیا ہے کہ شیطان کا زور اور شیطان کی بالادستی میرے بندوں کے اوپر کبھی بھی نہیں چل سکتی۔ لہٰذا یہ واقعہ جو داستان غرانیق کی صورت میں بیان کیا گیا ہے، جس کو مسلمانوں نے اپنی بڑی بڑی کتابوں میں معتبر سند کے ساتھ اس کو نقل کیا ہے اور اس کو ایکسیپٹ کیا ہے، قبول کیا ہے، یہ واقعہ من گڑھت واقعہ ہے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہم اس واقعے کو قبول نہیں کرتے ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کرتے ہیں کہ ہم عصمت پیغمبر، عصمت رسول کے قائل ہیں جن سے غلطی و خطا کا امکان نہیں ہو سکتا۔ بہرحال ہماری آج کی بحث جو یہیں پر تمام ہوتی ہے۔
انشاءاللہ آئندہ ہم دروس میں انشاءاللہ معجزۂ قرآن کے سلسلے میں کچھ گفتگو کریں گے اور انشاءاللہ آپ کے سامنے اس درس کو بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اس لیکچر کے سلسلے میں، ان دروس کے سلسلے میں، اس سے ریلیٹڈ آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو آپ ضرور اپنے سوالات کو جو ہے یہ جو دیے گئے نمبر ہیں اس پر جو آپ ارسال فرمائیں، تاکہ اس نمبر کے ذریعے سے آپ کو جو ہے اس درس کے ذریعے سے، اس کلاس کے ذریعے سے، اس لیکچر کے ذریعے سے آپ کے سوالوں کا جواب آپ تک پہنچایا جائے۔ اور خداوند عالم سے دعا ہے کہ خداوند عالم ہم سب کو اس ماہ مبارک رمضان میں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھ سکیں، اس کے اوپر عمل کر سکیں اور اس میں غور و فکر کر سکیں، تاکہ ہم اپنی زندگی کو بنا سکیں اور اس کو نکھار سکیں، وہ زندگی جئیں کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام چاہتے ہیں، وہ موت ہمیں نصیب ہو کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے نزدیک خوشنودی کا باعث قرار پائے، کیونکہ ان کی ہی خوشنودی میں رسول کی خوشنودی ہے اور رسول کی خوشنودی میں خدا کی خوشنودی شامل ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔